السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک عابد شخص کی بہت ہی دلچسپ قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا عابد تھا، اس کو کسی مولوی صاحب نے تہجد کی نماز کے فوائد بتا دیے۔ وہ تہجد کی نماز میں اس قدر منہمک ہو گیا اور اس قدر اس کو دلچسپی ہو گیا کہ وہ اس کو اور کسی نماز کا خیال ہی نہ رہا۔ بغل کی مسجد میں رات کو جا کر تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ راستے میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اسی لیے وہ اپنے ساتھ ایک ہتھیار بھی ساتھ رکھتا تھا تاکہ کسی مصیبت کا دفاع کر سکے۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ عابد اپنے عادت کے مطابق تہجد کی نماز میں مشغول تھا اور ایک مسافر تھکا ماندہ اس مسجد میں سو رہا تھا۔ وہ مسافر اتنے زور سے کھراٹے لے رہا تھا کہ اس کھراٹے کی وجہ سے اس عابد کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اس عابد نے اس شخص کو جھنجھوڑ کر جگایا کہ بھلا بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم مسجد میں پڑے سو رہے ہو۔ بیچارہ دن بھر کے کام کی وجہ سے تھکا ہارا ماندہ سویا ہوا تھا اور سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن اس عابد نے اس کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ مسافر کسی طرح بیدار ہوا اور اس کی آنکھوں میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مسافر پھر سو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عابد کئی مرتبہ تک اس مسافر کو جگاتا ہے، لیکن وہ مسافر جاگتا نہیں ہے۔ آخرکار وہ عابد سوچتا ہے کہ یہ شخص شیطان کی حالت میں اور شیطان کی شکل میں میرے پاس آیا ہے اور مسجد میں سو رہا ہے اور مجھے نماز تہجد پڑھنے میں خلل ہو رہی ہے۔ وہ عابد اسی نیت سے وہ اپنے آستین سے چاقو نکالتا ہے اور اس مسافر کو قتل کر دیتا ہے۔ اس مسافر کو قتل کر دیتا ہے۔ تو دوستو، علم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافر آدمی مسجد میں سو رہا ہو اور اس کے سونے کی وجہ سے اگر آپ کی نماز میں خلل پڑ رہا ہو تو آپ مسجد سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ پہ نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ اور بھی عابد کا ہے کہ ایک عابد کو مولانا صاحب نے شب معراج کا قصہ سنایا، تو اس کے پاس شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ میں جبریل ہوں اور خدا تعالیٰ تمہیں عرش پر بلا رہے ہیں معراج کے لیے۔ عابد اس شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلیے ہم اللہ سے آج رات معراج کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ شیطان اس عابد کو پوری رات بستی میں گھماتا ہے، صبح کو کوڑے دان میں لے جا کر اس عابد کو پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو، یہ تمہارا معراج ہے۔ تو دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معراج اور شب معراج کی بات وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تھا۔ اس کے بعد اب کسی کو معراج نصیب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں عالموں کی صحبت میں رہ کر تھوڑی بہت علم حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ کیا جاننے والے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند ہی نصیحت پکڑ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔